اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرمانبرداروں کے لیے نہیں جو عظمت خداوندی سے متاثر ہو کر جھک جانے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آخرکار اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ مومنات گرامی، ترقی کرنے اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے دو بنیادی ارکان کی ضرورت ہے، ایک طاقتور اور مضبوط اندرونی قلعہ اور دوسرا بیرونی محکم سہارا۔ مندرجہ بالا آیات میں ان دونوں ارکان کو صبر اور صلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر استقامت اور بردباری کے ساتھ مشکلات کے محاذ پر ڈٹ جانے کا نام ہے، اور نماز خدا سے رابطے اور تعلق کا وسیلہ ہے جو ایک محکم اور مضبوط سہارا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہودی علماء اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعتراف کر لیں گے تو ان کی مادی امداد منقطع ہو جائے گی اور یہودی عوام ان کی پرواہ نہیں کریں گے، لہٰذا توریت میں نبی اکرم کی جو صفات آئی تھیں انہوں نے ان میں رد و بدل کر دیا۔ تو اس مقصد کے لیے کہ یہ یہودی نیکی کی طرف قدم بڑھائیں اور سربراہی اور سرداری کو دماغ سے نکال دیں، قرآن کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے استقامت حاصل کرو، یعنی اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کے ذریعے کامیابی حاصل کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واستعینوا بالصبر میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ جب کسی شخص پر کوئی آفت و مصیبت نازل ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی روزے کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اور ایک اور مقام پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے غموں میں سے کسی کا سامنا کرو تو وضو کرو، مسجد میں جا کر نماز پڑھو اور پھر دعا کرو، کیونکہ خدا نے خود ہی حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ آیت میں آگے پروردگار عالم کہتا ہے یہ کام خاشعین کے علاوہ دوسروں پر گرا ہے، اور پھر اگلی آیت میں خاشعین کا یوں تعارف کراتا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور خدا سے ملاقات کریں گے اور اسی کی جانب لوٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 46 میں یظنون کا مادہ ظن ہے جو کبھی گمان اور کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے۔ اس مقام پر یقیناً یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ اس خدا کی طرف بازگشت پر ایمان رکھنا انسان کے دل میں ذمہ داری کا احساس زندہ کر دیتا ہے، یعنی کہ خدا کی طرف واپس پلٹ کر جانے پر ایمان رکھنا انسان کے دل میں ذمہ داری کا احساس زندہ کر دیتا ہے اور ہر جگہ انسان کے سامنے اس بڑی عدالت کے دربار کی تصویر کشی کرتا ہے کہ جو قیامت میں لگے گا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یظنون سے مراد، جیسا کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں قبروں سے مبعوث کیا جائے گا اور انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا اور جزا و سزا کی شکل میں انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں لفظ ظن گمان کے معنی میں نہیں بلکہ یقین کے معنی میں ہے۔ اور اب اللہ سے ملاقات سے مومنات گرامی اس آیت میں مراد قلبی رشتہ ہے،
کہ انسان اپنے رب کو دل کی آنکھ سے اپنے سامنے دیکھتا ہے، اور صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی یہ کیفیت بعض لوگوں کے لیے ممکن ہے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ ثعلب یمانی نے، جو حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک دانشمند تھے، آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس کی عبادت کروں گا جسے میں نے دیکھا ہی نہیں؟ جب انہوں نے وضاحت چاہی تو امام علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ظاہری آنکھیں تو اسے دیکھ ہی نہیں سکتی، البتہ دل نور ایمان کے وسیلے سے انسان اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ مومنات گرامی، باطنی شہود کی طاقت یعنی کہ باطن سے دیکھنے کی طاقت قیامت کے دن سب کو میسر ہوگی، کیونکہ خدا کی عظمت و قدرت کے آگے اور اس کی نشانیاں اس وقت اس قدر عیاں ہوگی کہ دل کا اندھا بھی اس پر قطعی ایمان لے آئے گا۔ تو مومنات گرامی، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں قیامت کے ہولناک دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، پنجتن پاک علیہ السلام کے توسل سے ہمیں شفاعت ملے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے کنیزے اور غلام بن کر آخرت میں اپنی زندگی گزاریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔